السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان بڑا جامع اور کمپریہنسو امتحان ہے، ہمہ وقت، ہمہ جہت اور لمحے لمحے کا امتحان۔ ہماری زندگی میں ایک بھی لمحہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس امتحان سے باہر ہوں۔ صرف 3 قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا امتحان نہیں لیا جا رہا ہوتا۔ رفع الاقلام عن 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، باقی سارے انسانوں کا ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک تو مجنون ہے جس کا دماغ چل گیا ہو، جس کے ہوش حواس نہ ہو، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو ابھی ہوش حواس کی عمر کو نہیں پہنچا، اور تیسرا النائم جو سویا ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں سویا اور مویا ایک برابر ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی ہوش حواس نہیں ہوتا۔ یہ 3 کیفیات ہیں جب امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، اور اگر ہم ان 3 کیفیات میں سے کسی کیفیت میں نہیں ہیں تو ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا۔ اور یہ جو امتحان ہے یہ ہے بھی بڑا سخت، اس قدر سخت کہ ہماری زبان سے کوئی ایک کلمہ نکلتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی ایک کلمہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے تو اس کو لکھنے والا فوراً اس کو تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ کہہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کلمہ جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا ہے۔ اللہ، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا۔ اسی طرح بعض اوقات اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیتا ہے۔ گویا یہ ایسا امتحان ہے کہ ہر لمحہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس امتحان کے اندر صرف ظاہری اعمال شامل نہیں ہیں، اللہ کریم نے جو باطنی کیفیات انسان کی بنائی ہیں، انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو دماغ ہے، جس کو قرآن نے نفس کہا ہے، جو باطنی کیفیات ہیں اور جو ظاہری اعمال ہیں، ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم صرف ظاہر کو دیکھتا ہے یا شکلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ باطن کی کیفیات کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما الاعمال بالنیات، ظاہری طور پر عمل جو ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن اس عمل کی اصل اہمیت اس باطنی کیفیت پر منحصر ہے، جس باطنی کیفیت کے ساتھ وہ عمل سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے یا جو اس نے ارادہ کیا، اس کو کہتے ہیں نیت۔ اور نیت دل کا فعل ہے،
اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ اندر ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ انسان کی ظاہری طور پر اعمال کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے، نیت اللہ کو معلوم ہے، اور ظاہری طور پر عمل وہی ہو جو ساری دنیا کر رہی ہے، نیت کا فرق ہو تو نتیجہ فرق ہے، اس کے نتیجے میں ایک کو کامیابی مل سکتی ہے، ایک کو ناکامی مل سکتی ہے، بظاہر عمل ایک جیسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی، جس نیت کے ساتھ اس نے عمل سر انجام دیا ہے وہ ملے گا۔ اب اس کی آپ نے پھر ایک اور وضاحت فرمائی، چونکہ موقع تھا ہجرت کا، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ہجرت کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل ایمان کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو ہجرت پتہ ہے کتنا بڑا عمل ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف ہجرت کر لینے سے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اور یہ عمل اس شخص نے بھی کیا، مکہ سے مدینہ منورہ وہ بھی آیا، لیکن اس کا مقصد کوئی اور تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے دل سے بھی یہ کیفیت رکھی ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گنی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، کسی نے ہجرت کی، ملک چھوڑا، ترک وطن کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس کا مقصد تو دنیا حاصل کرنا ہے، کوئی اور مقصد تھا اس کا، لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا پھر اس کا کوئی مقصد تھا کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، کہ عورت مدینہ میں رہتی تھی، اس نے شرط رکھی ہوئی تھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی، اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے، ساری دنیا جا رہی ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو اس کی باطنی کیفیت ہے نا، اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا کہ جس کے مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، بظاہر عمل وہی ہے، لیکن جو باطنی طور پر اس کی جو کیفیت ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی کہ اس نے کس مقصد کے لیے کی، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مال و جائیداد کو بھی نہیں دیکھتا، یا ایک جگہ فرمایا الى صورکم ولا الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو اور ظاہری تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی کیفیت، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے، لہٰذا وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس مقصد کے لیے کیا ہے، لہٰذا باطن جب تک صاف نہ ہو، اور وہ ایک باطن میں کیا ہے، بہت ساری اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، دل ہے، دماغ ہے، نفس ہے، روح ہے، اس طرح کی بہت ساری کیفیت، بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اور اس پر پھر بہت ساری بحث لوگوں نے کی ہے کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، قلب اور ذہن کیا، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، یہ مختلف حیثیات ہیں۔ اور پھر لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوئی ہے کہ سائنسدانوں نے کہا کہ انسان کا جو جسم کا مرکز ہے وہ دماغ، سوچوں کا مرکز دماغ ہے، برین جس کو، جو کھوپڑی کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل ہے، انسانی جسم کا مرکز دل ہے، تو پھر دل جو ہے وہ سینوں میں ہے، اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، التی فی الصدور ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، دل اندھے ہوتے ہیں، بصیرت اس وقت ختم ہوتی ہے جب دل اندھا ہو جاتا ہے، اور دل کہاں ہے؟ التی فی الصدور، جو سینے میں ہے، کھوپڑی میں نہیں ہے، سینے میں ہے۔ گویا یہ ایک آرگن ہے جسم کے اندر جو سینے میں ہے، جو دھڑکتا ہے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو مرکز قرار دے رہے ہیں، قرآن بھی اس کو مرکز قرار دے رہا ہے۔ دماغ اور دل، اس کا کوئی ایسا کنیکشن ہے کہ مرکز یہاں ہے، مرکز یہاں نہیں ہے، لیکن سائنس نے کہا کہ یہاں مرکز ہے، ہم نے مان لیا۔
سائنس ہر 50-100 سال بعد اپنے نتائج بدل دیتی ہے، اللہ کا قرآن نہیں بدلتا۔ لہٰذا اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، دل ہے کہ دماغ ہے۔ ایک فواد یا افئدہ کی اصطلاح بھی شریعت نے استعمال کی ہے، قرآن نے استعمال کی ہے، اور جو فواد ہے اس کا معنی بھی ہم دل کرتے ہیں، یا افئدہ اس کا معنی بھی دل کرتے ہیں۔ لیکن یہ سائنس جو کچھ کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن قرآنی زبان میں فواد ہی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ دل اور دماغ کا کنیکشن ہو جو اصل میں انسان کی جسم کی مرکزیت بناتا ہے، اور جو سوچوں کا، آرزوؤں کا، تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح ہو۔ لیکن 2005 سے آن ورڈز، اب تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو سائنسدانوں کو ایسے پیپرز مل جاتے ہیں، تحقیق آ گئی ہے کہ انسانی سوچوں کا مرکز دماغ نہیں ہے، دل ہے۔ گویا آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ کب آ جائیں گے مکمل طور پر؟ قرآن کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نشانیاں اپنی دکھاتے رہیں گے جو ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی ہیں، وفی انفسہم، ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں۔ وہ دیکھ دیکھ کے، وہ کیسے نشانیاں دیکھیں گے؟ ظاہر ہے وہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو سائنس کے ذریعے سے انسان ایکوائر کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے مختلف چیزیں انسان کو پتہ چلتی رہتی ہیں۔ جب سائنس کا حتمی نالج کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ قرآن کے دیے ہوئے بیان سے یا قرآن کی دی ہوئی اس حقیقت سے یا قرآن کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کو کبھی آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ اصل میں جملے ہیں نا، یہ تو زبان ہے، لکھی ہوئی ہے، جملے ہیں، فقرے ہیں۔ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان کو کبھی بھی کسی نے جملہ یا فقرہ نہیں کہا۔ خود قرآن نے اس کو آیات کہا ہے۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، تو اس کا مطلب ہے یہ جو جملے اور فقرے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، اور وہ بھی نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، جو اللہ نے نازل کی ہیں نشانیاں قرآن کے اندر، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، نیچرل فینومیناز، آپ فلکیات کی بات کریں، آپ فزکس کی بات کریں، آپ نباتات کی بات کریں، آپ حیوانیات کی بات کریں، بایولوجی کی بات کریں، آپ زوالوجی کی بات کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ علم جو آفاق و انفس میں پھیلا ہوا ہے، جو انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے ایکوائر کرتا ہے، وہ علم اور جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کے اندر، وہ علم، اس کے اندر کوئی تضاد ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری علم کی کجی ہوگی جب ہمیں تضاد نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارے فہم کی کمی ہوگی جب ہمیں کوئی تضاد نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ حتمی نالج پر پہنچیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جب یہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات اور نیچرل فینومیناز کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا ہے یہی حق ہے، یہی وہ نشانیاں تھی جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں۔ لہٰذا جس طرح اللہ کے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی جو توحید کی نشانیاں ہیں ان پر ایمان لانا فرض، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ لہٰذا وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو دکھائیں گے، اور پھر سائنس اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ ویسے تو آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے تو یہ بحث تھی، آج تو سائنس نے کہنا شروع کر دیا کہ مرکز دماغ نہیں ہے، دل۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اگر لوتھڑا ٹھیک ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، یعنی پورا انحصار اصلاح کا اس لوتھڑے کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا خراب، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا
تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور فرمایا الا وہی القلب، اور وہ لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے، اس کی اصلاح کیجئے، وہ اگر صحیح ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے پورے کے پورے جسم کے اعمال کا اور ظاہری جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا ان اعمال کا جو انحصار ہے، جو انما الاعمال بالنیات فرمایا، اس کا اصل میں انحصار دل کی کیفیات پر ہے۔ دل میں کیا ہے؟ دل میں سوچیں بھی ہوتی ہیں، دل میں منصوبے بھی ہوتے ہیں، آرزویں بھی ہوتی ہیں، تمنائیں بھی ہوتی ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں، اور ہم نے سوچ رکھا ہے کہ دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور دل میں تو جو آتا ہے وہ خیال ہی آتا ہے، تو اس لیے اس کا تو شاید کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خیال آتے ہیں، مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں، تو کیا اس پر کوئی پکڑ ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک اس پہ اوپر عمل درآمد نہ کرو، اس کے اوپر پکڑ نہیں۔ تو ہم اس حدیث سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور ریلیکس ہو گئے، موجیں لگ گئیں، سوچ جو مرضی سوچے، تفکر کا عمل جو مرضی کریں، آپ کے دل کے اندر جتنی مرضی آلودگی پڑی رہے، آپ کا خیال ہے صرف جب تک عمل نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس طرح آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا، جس طرح سماعتوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا، اس طرح دل سے بھی پوچھا جائے گا کیا سوچا اور کیا اس میں آرزویں اور تمنائیں رکھی۔ آنکھوں کی اگر باز پرس ہے، سماعتوں کی باز پرس ہے، والفؤادا، تو دل کی بھی باز پرس ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قیامت والے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ دل میں کیا تھا۔ یا پھر قرآن نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ چھپا کے پھرتے ہو نا دل میں، اس کو ظاہر کرو چاہے چھپا کے رکھو، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے اس کا حساب محاسبہ کرنا ہے۔ فرق یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور ہمارے اللہ کے قرآن کی اس بات میں تطبیق یہ ہے کہ صرف وہ خیالات معاف ہیں جو غیر ارادی طور پر آ جائیں۔ وہ باتیں جو غیر ارادی طور پر دل میں آتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، آپ کا ارادہ نہیں تھا، سوچ آ جاتی ہے، اس کو اگر انسان ظاہر نہ کرے، زبان پر نہ لائے، عمل نہ کرے، انشاءاللہ وہ معاف۔ لیکن ایک سوچ کی بھی ایک نوعیت ہے، ایک نیچر آف تھنکنگ وہ ہے جو سوچ کا ایک عمل ہے، تفکر کا ایک عمل ہے۔ انسان اس کو سوچتا ہے، کرتا ہے اس عمل کو، تفکر کا عمل انسان کرتا ہے، دل میں ایک سوچ بٹھاتا ہے، پھر اس کو سوچتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس سے حظ اٹھاتا ہے، اس سے مزے لیتا ہے سوچ سوچ کے۔ یہ جو ارادی طور پر مزے لینا ہے اور ارادی طور پر تفکر کا عمل کرنا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا اور اس پر قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم کیا سوچتے تھے۔ اللہ اکبر، سوچوں کا بھی امتحان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی سوچتے رہیں۔ اللہ کریم نے اس کو ایک تو سوچوں کو اور دل کی آرزوؤں اور تمناؤں کو بھی بے لگام چھوڑنے کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو لگام ڈالنے کا حکم دیا۔ اور لگام ڈل جاتی ہے بڑی آسانی سے اگر انسان کو اپنے امتحان کے نتیجے کا خوف ہو، نتیجے کی فکر لگ جائے نا کہ امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اب وہ ڈر کس بات کا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کیا سنا تھا، کیا سوچا تھا، کیا بولا تھا، زبان نے کیا کہا تھا، ساری جو صلاحیتیں دی تھی اس میں ایک تفکر کی قوت بھی تھی۔ تفکر کیا کیا تھا، عمل کیا کیا تھا، دل میں کیا پالا تھا، دل میں تھا کیا تمہارے؟ اللہ اکبر۔ اگر اس نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟
جس کو یہ خوف لاحق ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ پھر اپنے نفس کو لگام دے دیتا کہ نہ بھائی دل کرتا ہے میں یہ بھی کروں میں وہ بھی کروں، وہ پھر اس کو روک لیتا ہے کہ نہیں میں تیری مرضی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہ میں نے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا وہ دل کی ساری آلودگیاں اس کو انسان نکالتا ہے۔ اس کو دل کے اندر اگر کوئی آلودگی پڑی بھی ہو تو ایک تو یہ کہ اس کا امتحان ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کا عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل صاف نہ ہو، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار قلبی کیفیات کے اوپر۔ کبھی یہ نہیں ممکن، دیکھیں آپ کے جو اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر کہاں ہے؟ ظاہری اعمال جو کچھ ہم سر انجام دے رہے ہیں، ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، یہ کانوں سے، جو بھی عمل سر انجام دیتے ہیں، ان سب کا اثر دل پر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے دل بنایا تھا نا، اللہ نے صاف دل بنایا تھا، ایک سٹینڈرڈ پہ بنایا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ پہ ایک خاص سٹینڈرڈ دیا تھا، یہ بھی دل ہے تمہارا۔ اب اس کو انسان آلودہ کرتا ہے یہاں دنیا میں آ کے، اس میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا نامراد وہ ہوتا ہے جو اس دل کو آلودہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو دساہا ہے نا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے اس کو آلودہ کر لینا، اس کو خراب کر لینا، گدلا کر لینا، سوچوں کی آلودگیاں آ گئیں، گندا کر لیا، بالکل اسی طرح جیسے آپ برتن پڑا ہوتا ہے تو برتن کو صاف کر لیتے ہیں تو وہ چمک اٹھتا ہے، اور برتن کے اندر کوئی گندگی آ جاتی ہے تو وہ آلودہ ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح سے دل۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو تزکیہ نفس ہے نا، اس کے 3 مراحل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ ہے تخلیہ نفس۔ تخلیہ نفس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو خالی تو کریں، اگر اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے، غیر اللہ کی محبت پڑی ہوئی ہے، دنیا کی محبت پڑی ہوئی ہے، آلودگیاں دنیا کی پڑی ہوئی ہیں، گندی آرزویں تمنائیں پڑی ہوئی ہیں، اگر وہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، اس میں اللہ کا خوف آ کیسے سکتا ہے؟ اس میں للہیت کیسے آ سکتی ہے؟ اس میں پاکیزگی کیسے آ سکتی ہے؟ پہلے اس کو خالی تو کریں۔ اور جب آپ اس کو خالی کرتے ہیں تو جب آپ کسی برتن کو خالی کر لیں تو بھی وہ صاف ستھرا تو نہیں ہوتا۔ تخلیہ کر بھی لیں، کسی برتن کے اندر کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، آپ نے اس کو الٹا دیا، پھینک دی، خالی تو ہو گیا ہے لیکن وہ ابھی صاف نہیں ہوا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اگلا مرحلہ ہے تجلیہ نفس، اس کو جلا بخشیں، اس کو چمکائیں، اس کو منجن لگائیں، اس کو اندر باہر سے صاف کریں۔ جب تک وہ صاف نہیں ہوگا وہ اوصاف حمیدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ کب تیار ہوتا ہے دل؟ دل میں آلودگیاں پڑی ہوئی ہوں، یہ کبھی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ سارے معاملات دل کے اوپر ہوتے ہیں، اور دل آلودہ ہو جائے نا تو دل نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ بچے گپ شپ کر رہے ہوں، آپ اس کا عملی مظاہرہ کر لیں کہ بچے جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نصیحت کریں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچے اپنی کھیل میں، کود میں، اپنے گپ شپ میں، اپنے شغل میلے میں بچے لگے ہوئے ہوں، اس وقت آپ ان کو نصیحت کریں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور جب بچے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں تو آپ اس وقت نصیحت کریں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ نماز کے بعد دل نرم ہوا ہوا ہوتا ہے، اس نماز کے عمل کا دل پر اثر ہوتا ہے، اور جب آپ شغل میلے میں دنیاوی کاموں میں پڑے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس وقت نصیحت کا اثر اور طرح کا ہے، اور جب نماز پڑھ کے کرتے ہیں تو اس وقت نصیحت کا اثر اور طرح کا ہے۔ گویا ہر عمل کا اثر دل پر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں، آپ جو بولتے ہیں، آپ جو سنتے ہیں، اثر بیچارے دل پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مظلوم ہے انسان کا دل، سارے امتحان کا انحصار اس دل پر ہے، لیکن ہر وقت آپ اس کو آلودہ کرنے پہ لگے ہوتے، ہر لمحہ تو یہی کام چل رہا ہوتا ہے
کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ جو دل ہوتا ہے نا، کوئی ایک گناہ انسان کر بیٹھتا ہے تو اس سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی اذا اذنب ذنبا، کوئی ایک گناہ کرتا ہے انسان، کانت لہ نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا۔ چاہ اب ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو کوئی کام کیا تھا، دیکھا تھا، سنا تھا، ہاتھ سے یہ تو عمل کیا تھا نا، گناہ کیا، دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا۔ اگر تو اس کے بعد کوئی جلا بخشنے والا کام کر دیا، اس کو صاف کرنے والا کوئی نیکی کی، تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نیکی نہیں کی اور گناہ کر بیٹھا تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر کوئی اور گناہ کیا تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا 1/3 دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس نے دوسرا جمعہ جان بوجھ کے چھوڑا، 2/3 دل سیاہ ہو گیا۔ تیسرا جمعہ چھوڑا، پورے کا پورا دل سیاہ ہو گیا۔ گناہ کرتا گیا، دل سیاہ ہوتا گیا۔ ہوا کیا پھر؟ فرمایا جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، فرمایا ذالک الرین، یہ وہی زنگ ہے جو اللہ کریم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، دل کٹھور ہو گئے۔ اور دل پر زنگ لگتا ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے، جو کچھ انسان کرتا ہے اس سے دل کو زنگ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور جب دل زنگ آلود ہوتا ہے تو اس کی کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر آپ نے جانچنا ہو کہ آپ کا دل کیسا ہے، رحمت والا دل نرم ہوتا ہے، لعنت والا دل سخت ہوتا ہے۔ جس دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور جس دل پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بنی اسرائیل نے وعدے توڑے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو، جب لعنت ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، دوسری جگہ فرمایا یہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر کے اندر نرمی ہوتی ہے اور لعنتی دل کے اندر نرمی نہیں ہوتی، یعنی دل جس کے اوپر لعنت ہوئی ہو وہ زیادہ سخت ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رونا نہیں آتا، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، رونا نہیں آتا۔ اس بات پر روئیں کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ دل کی نرمی رحمت کی علامت ہے اور دل کی سختی لعنت کی علامت ہے۔ اب یہ آپ بڑے بڑے وعدے توڑیں تو بھی دل سخت ہوتا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کریں تو بھی دل سخت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گپ شپ میں بیٹھے رہتے ہیں نا، اللہ اکبر، گپیں بیٹھے ہیں، ہانک رہے ہیں، گپیں، گفتگو چل رہی ہے، چاہے بڑے بابے بیٹھے ہیں، چاہے چھوٹے، چاہے نوجوان، جو بھی۔ فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، لوگو ایسی گفتگو، ایسی گپ شپ، لمبی لمبی گفتگو وہ نہ کیا کرو بغیر ذکر اللہ، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے نہ کیا کرو کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، وہ جو گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ گپ شپ ہو، وہ دنیا کی باتیں ہوں، وہ کاروبار کی باتیں ہوں، وہ جو مرضی، جس میں اللہ کا ذکر نہیں، وہ گھر کے معاملے ہیں جو بھی چلتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد کے بغیر جو کثرت کلام ہوتا ہے، فرمایا وہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ اللَّهِ
القلب القاسی، القلب القاسی، اور اللہ کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، وہ سخت دل والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تو زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے۔ ذکر تو ہوتا ہے تھوڑا بہت نماز کے وقت، وہ بھی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، بس اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب تو ضرورت ہی نہیں، اگلی نماز آئے گی دیکھا جائے گا۔ درمیان میں کوئی اللہ کی یاد نہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، لطیفے چل رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، گھر بات معاملات، اس سے دل کی سختی بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی ہے، اور جس کا دل سخت ہو گیا وہ ابعد الناس من اللہ، وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور لوگوں میں سے وہ ہوتا ہے۔ اور ابعد کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اور جو رحمت سے دوری ہوتی ہے وہ لعنت ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ دور اللہ کی رحمت سے وہ کون ہوتا ہے؟ القلب القاسی، سخت دل والا ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ، ہم کا سب جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں لمحہ لمحہ ہم دل کی سختی کا انتظام کر رہے ہیں، ہر چیز دل پر اثر کر رہی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز دل پر اثر کرتی ہے نا، جو دل کو سخت بناتی ہے، وہ آنکھ اور زبان کا عمل۔ انسان کسی چیز کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو نظر ہے نا، سہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نگاہ کسی چیز پر پڑتی ہے، متاثر بیچارہ دل ہوتا ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس شخص کی بد نظری ہوئی ہو، وہ چاہے ظاہری طور پر بد نظری ہوئی ہو، چاہے آپ نے اس کو کسی تصویر کو دیکھا ہو، چاہے آپ نے کسی گلی محلے میں بد نظری کی ہو، کسی بھی طرح کی بد نظری، بد نگاہی، اگر آنکھ نے ایسا کچھ دیکھا ہے جو حرام ہے اس کے اوپر دیکھنا، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع متاثر نہ ہو۔ دیکھا کہیں اور، نماز کہیں اور پڑھ رہے ہیں، دل متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان آ کے اس کے بعد عبادت کرے، اس کی عبادت میں خشوع و خضوع کا وہ لیول اور وہ سطح قائم رہے جو اس سے پہلے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے بد نگاہی کی، نگاہ پڑی، وہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس کا پہلا وار جو ہے اپنے دل پر چلتا ہے، بس حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں، اچھا جی پھسلن ہے، اللہ معاف کرے، آپ اگر پھسلتے چلے جائیں، جس دن آپ کو دل کی سختی محسوس ہونا بند ہو جائے، دل کی سختی ہو، دل آلودہ ہو رہا ہو، اور اس کا احساس بھی ختم ہو جائے کہ میرا دل آلودہ ہو رہا ہے، اگر تو نقطہ لگا، سیاہ نقطہ، احساس ہو گیا، آپ نے اس کے بعد نیکی کی، اللہ سے توبہ کی، نقطے مٹ گئے، صاف ہو گئے۔ اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا نا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، بس جس دن آپ نے اس بات کی پرواہ کرنی چھوڑ دی، سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد آپ ایک ایسی کھائی کی طرف پھسلتے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ یہ جو دل کو اچھی لگتی ہیں نا چیزیں، انسان کا دل کشش کرتا ہے، یہ پھسلن ہے جہنم کی طرف، جہنم کے گرد ان کی باڑ ہے۔ حجبت النار بالشہوات، مزے مزے کی چیزیں، مزے کرو، جو مزاج یار میں آئے جو مرضی کرو، یہاں بیٹھے بھی زندگی ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو مرضی کر لو، یہ ساری چیزیں آپ کو پھسل کے ایک ایسی پھسلن میں ڈال دی ہیں، ایسی سلائیڈ میں ڈال دی ہیں، آپ اس کے بعد جہنم سے بچ نہیں سکتے، یہ آپ کو پھسلا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت میں جانا ہے تو نفس کو لگام ڈالنی پڑے گی۔ مکروہات نفس، دل کو مشکل لگتے ہیں کام، اس کو مائل اور قائل کرنا پڑتا ہے، اور مائل قائل کر کے بڑی مشکل سے، کب آسان ہے بھائی؟ اپنے دل کے خلاف اٹھ کے آپ سردیوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، خدمت خلق کرنا، اپنی جیب میں سے پیسے خرچ کرنا،
علی ھذا القیاس جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی چیزیں ہیں بڑی مشکل دل کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ حجبت الجنۃ بالمکارہ، جب یہ مکروہات نفس ہیں دل کو مجبور کر کے محنت کر کے اس کو مائل اور قائل کرنا پڑتا ہے، مگر نہ یہ تو اس کے اندر تو ٹینڈنسی یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے، یہ دشمن ہے انسان کا اندر بیٹھا۔ الا ما رحم ربی، جب اس پر رحمت ہو جاتی ہے تو پھر یہ گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، پھر یہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا۔ اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کر دے۔ قد افلح من زکاہا، جو اس کو پاک صاف رکھے اس سے اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اعمال ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر اسی کو پاک صاف نہ رکھ سکا، یہی آلودہ ہو گیا، زنگ لگ گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ قد خواب من دساہا، میں عرض کر رہا تھا یہ جو دساہا ہے نا، اس کا ایک معنی تو آلودہ کرنا ہے، اس کا ایک معنی ہے دبا دینا۔ یہ بھی آپ کبھی اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیے گا۔ دبا دینے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ دبا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل جس بات کو بھی کرے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، آپ نے اس کی ہر خواہش کو دبا دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو دبا دینے والا بھی نامراد ہے۔ آخر اللہ نے دل بنایا ہے، آخر اللہ نے جسم بنایا ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حق ہے اس کا۔ لہذا اگر بھوک لگی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، آپ کہیں کہ تجھے کھانا نہیں دینا، یہ دساہا ہے۔ اگر آپ کو شہوت کی اشتہا ہے، آپ جوان ہیں، جن سے مخالف کی ضرورت ہے، آپ کہیں کہ نہیں شادی کرنی، دساہا ہے۔ قد خواب من دساہا۔ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپ اپنی جائز خواہشات کو بھی دبا دیں، نہیں، اسلام نے اس کے لیے چینل دیا ہے، حرام کو چھوڑیں، حلال استعمال کریں۔ اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی جس کے لیے حلال کا کوئی راستہ نہ رکھا ہو، اور اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ حرام کام چھوڑیں، حلال کا راستہ اختیار کریں، وہ حلال کا راستہ اختیار کر کے جب خواہش نفس پوری کریں گے تو اس میں بھی ثواب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی بضع احدکم صدقہ، تم اگر تعلق زوجیت قائم کرتے ہو تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ حیران ہو، ایک آدمی خواہش نفس پوری کرتا ہے، اس کو ثواب کیسے ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ حرام کاری کرے تو گناہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ جب گناہ ملے گا حرام کاری کرنے سے تو حلال کاری کرنے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ لہذا مومن کا جو کھانا پینا سونا جاگنا سب ثواب ہے۔ یہ سوتا ہے اپنے آرام کے لیے، جسم کے آرام کے لیے، چونکہ وہ مومن ہے، چونکہ اس نے اپنے سارے معاملات کو حلال کے دائرے میں محدود کر لیا ہے اور حرام سے بچنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اس لیے اس کا سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا سب ثواب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس جسم کو، اس دل کی خواہش کو دبانا مقصود نہیں ہے، اس کو اس راستے پر رکھنا مقصود ہے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میں نے دل ایک صاف ستھرا ایک سٹینڈرڈ پہ تمہیں دیا، تم ایسا کرو کوئی نیا کارنامہ سر انجام نہ دو، کچھ بھی نہ کرو، صرف وہ دل اسی حالت میں میرے پاس واپس لے آؤ، کم از کم اس کو گدلا تو نہ کرو، کم از کم اس کو آلودہ تو نہ کرو، اس کو آلودگی سے بچا کر ویسا ہی میرے پاس لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، کام یہ آئے گا کہ صحیح سلامت دل واپس جا کے اللہ کے سامنے سپرد کرتا ہوں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا، جیسا اللہ نے سٹینڈرڈ پہ دل دیا تھا اس نے اس کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ قد خواب من دساہا ہے نا، جو اس کو آلودہ کرے گا وہ نامراد ہوگا، اس نے آلودہ نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کیا قد افلح من زکاہا،
اس کا تزکیہ کرتا رہا، اور تزکیے کا کوئی طریقہ اور نہیں ہے۔ تزکیے کا طریقہ کس نے بتایا؟ یہ آپ بیٹھ جائیں اور خاص قسم کے چلے کاٹنے شروع کر دیں تزکیہ نفس کے لیے۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہ سیب سامنے رکھ لیتے تھے، یہاں لٹکا ہوتا تھا سیب، اور بس وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں کیا؟ کہتا ہے جی دل کرتا ہے اس کو کھانے کو، تو میں اس کو دکھاتا ہوں اور کھانے نہیں دیتا تاکہ اس کا تزکیہ ہو۔ حد ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نے کھانے کے لیے حلال طیب رزق دیا ہے، اور اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو اس کو تزکیہ نفس کہے، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ قد خواب من دساہا ہے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیہ کا طریقہ اور تزکیہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لہٰذا ہر وہ چیز، ہر وہ بات تزکیہ کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس سے دل کا تزکیہ ہوتا۔ اور اگر انسان کوئی اور کام کرے جو خود ساختہ ہو تو تزکیہ نہیں ہوتا، اس سے دل مزید آلودہ ہوتا ہے، یا اس کو اس کے سارے جو خیالات ہیں ہم اس کو دبا دیں گے، حلال جذبوں کو بھی دبا دیں گے، تو یہ بھی آپ کے لیے نامرادی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخری حدیث عرض کر کے میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا، اب دیکھیں پورا کا پر دار و مدار جو ہے وہ نفس پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نفس کو ہر چیز آلودہ کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ زبان اور آنکھ سب سے زیادہ آلودہ کرتی ہے، سارے اعمال آلودہ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ ہے۔ اور زبان کے اوپر تو اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان جو ہے نا، یہ تو صبح صبح جب انسان اٹھتا ہے نا تو سارے کے سارے انسان کے جو اعضاء ہیں تو کفر اللسان، یہ زبان کی منتیں کرتے ہیں۔ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو سارے کے سارے جو اعضاء ہیں، یہ اعضاء انسان کی زبان کی منت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ تو اگر سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے، اور تو اگر خراب ہو گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے، تو اگر ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ گویا زبان کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال بگڑتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ اور زبان یہ سب سے زیادہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک لفظ، ایک کلمہ انسان کے دل کو آلودہ کر سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی میں لوہا پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پانی میں لوہا پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوہا ناکارہ ہو گیا، اس کا مطلب دل بھی ناکارہ ہو گیا۔ دل میں سے نصیحت کا کرنٹ ہی پاس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زنگ جس چیز کو لگا ہوتا ہے، یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا، بجلی کی تاریں، وائرز، ان کو زنگ لگ جاتا ہے بعض اوقات سپارکنگ وغیرہ کی وجہ سے، وہ بعض اوقات پانی کی وجہ سے ان کو زنگ لگ جاتا ہے، کرنٹ نہیں پاس ہوتا اس میں سے۔ تو دل کو زنگ لگ گیا تو نصیحت کا کرنٹ پاس ہونا بند ہو گیا۔ تو تار تو ہم چینج کر لیتے ہیں، دل کیسے چینج کریں؟ دل تو وہی ہے، اب اس کو کیسے چینج کریں؟ زنگ لگ گیا۔ کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، تو دلوں کو زنگ لگ گیا، اور صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ دل کو زنگ لگ گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو پھر کیا کریں؟ ایک دل ہے، اسی کو زنگ لگ گیا، وہی خراب ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ تو پریشانی ہوئی صحابہ کرام کو۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر دل تو نیا لگ نہیں سکتا، اب اس زنگ کو اتارنے کا کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو زنگ کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی منجن، کوئی ریگ مال کہ اس کو رگڑیں، ختم کر دیں، وہ تجلیہ نفس ہو جائے؟
پاکیزہ ہو جائے، اوصاف حمیدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار اور آراستہ ہو جائے؟ کوئی ہے طریقہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہے، اللہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ فرمایا کہ اپنی موت کو زیادہ زیادہ یاد کیا کرو، اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔ یہ دو باتیں اگر کی جائیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ ہم گھروں میں موت کی بات کر لینا، یا کوئی بچہ موت کی بات کر، اس کو کہتے ہیں نا اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں، موت کی بات۔ قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، موت کا تذکرہ ہو جائے گھر میں، اس کو چپ کرا دے، نا اس طرح کی بات نہیں، تیرے سے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دل کا زنگ اترتا ہے اس سے۔ گپیں ہانکتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں، وہ اس سے کوئی حرج نہیں، جو ہی موت کا ذکر، نا اس طرح کی بات نہیں کرنی، حالانکہ اس سے دل کا زنگ اترتا۔ تو دیکھیں، ایک تو موت کا تذکرہ ہمیشہ کرتے رہا کریں، یاد کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا، دونوں سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کسی بھی وقت میری موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آپ کی موت آ سکتی ہے، موت آئے گی، ہم نے قبر میں جانا ہے، اللہ نے ہم سے سوالات کرنے ہیں، ہمیں جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ موت کا تذکرہ کریں، آپ اپنی موت کو یاد رکھیں، اور ہر عمل کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ آپ قبر میں اتارے جا رہے ہیں۔ وہ وقت یاد کریں کہ آپ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور اگر آپ یہ یاد کر کے کوئی بھی عمل کریں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا۔ ہمارے بڑے پرابلم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کا کاروبار ہونا ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ذکر کرنے سے ہم وہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں، فلاں ذکر کر لو کاروبار میں جو ہے وہ فراخی ہو جائے گی، فلاں ذکر کر لو مصیبتیں دور ہو جائیں گی، فلاں ذکر کر۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ان ذکر اذکار سے اور نیکیوں سے بھی ہم جو فائدہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کا فائدہ ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ! اور اب اگر آپ وہی ذکر کریں، وہی نماز پڑھیں، اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ جو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، یہ جو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، یہ جو مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو میں اللہ کے سامنے سبحانک اللہم کہہ رہا ہوں، تو اللہ جس وقت مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، مجھے وہاں اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو میری موت کے وقت مجھے فائدہ دے، جو قبر میں میرے ساتھی ہوں، جہاں مجھ سے اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا، آج یہاں کہنے کی توفیق ہے، وہاں مجھ سے سبحان اللہ نہیں کہا جائے گا، یہاں میرے پاس توفیق ہے، میں زیادہ زیادہ کہہ لوں تاکہ قبر میں میرے کام آئے۔ یہ ہے کثرت و ذکر الموت۔ موت کا تذکرہ اکثر کرتے رہیں، بچوں کو بھی سکھائیں، یہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہوتا رہے، اور پھر اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو میں نے حدیث عرض کی نا کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو گپ شپ کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، بیٹھیں، ضرورت ہے انسان کی، لیکن محفل کو اللہ کے ذکر کے بغیر لمبا نہ ہونے دیں، اس میں بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ تھوڑی دیر بعد کہہ دیں اللہ خیر کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہم پر رحمت فرمائے، درمیان میں آپ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی کہہ دیں، درمیان اللہ کا ذکر چلتا رہے، تو انشاءاللہ وہ گپ شپ کی محفل بھی آپ کے دلوں کی سختی کا باعث نہیں ہوگی، آپ اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور دوسرا موت کو یاد کریں۔ اگر بہت زیادہ سمجھیں کہ یہ جو ہنسی ہے، اللہ اکبر، ہم زیادہ ہنسا کرتے تھے نا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ، کبھی بھائی بہن آپس میں بیٹھے ہونا گپ شپ اور بہت ہنسی، تو والد صاحب اپنے کمرے سے باہر آتے اور ہم سے آ کے پوچھتے یہ اتنی ہنسی کیوں ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی خبر مل گئی ہے کہ اللہ نے جہنم سے بچا دیا ہے اور جنت میں داخلہ کر دیا؟ کوئی ایسی خبر ملی ہے جس سے آپ لوگ اتنے کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہیں؟ یا پھر کوئی مسلمانوں کو اللہ نے ایسی خوشی دے دی ہے؟ کیا کشمیر فتح ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی یعنی کیا پاکستان میں اسلام نافذ ہو گیا ہے؟ کون سی خوشی ملی ہے جو آپ کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہیں؟ یعنی اس طرح کا یہ انداز تھا نصیحت کرنے کا۔ اور وہ جو
قرآن کے اندر آتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کریم نے منافقین کے تذکرے میں کہا ہے کہ ان کو زیادہ رونا چاہیے، کم ہنسنا چاہیے، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرماتے تھے کہ آپ کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ ظاہر ہے اپنی آپ کیفیت یہ بنا لیں گے، تو یہ ہر ایک کی اپنی زندگی کا ایک رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ ابھی تذکرہ فرما رہے تھے شیخ ہمارے والد صاحب کا، تو میں والد صاحب کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میرے والد صاحب کبھی زندگی میں کہکا لگا کے نہیں ہنسے۔ اگر ہنسے ہوں گے تو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے 27 سال ہوش حواس کی عمر میں اپنے والد صاحب کو دیکھا، یعنی میری پیدائش 65 کی ہے اور 71 کے واقعات مجھے یاد ہیں، 71 کے، تو والد صاحب کی وفات ہوئی ہے 98 میں، تو 27 سال میں نے سفر بھی کیا والد صاحب کے ساتھ، اور جتنا اولاد اپنے والدین کو جانتی اتنا کوئی نہیں جانتا۔ تو میں نے اگرچہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، میں نے ایک آدھ دفعہ ان کو کہکا لگا کے ہنستے دیکھا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ان کو کہکا لگا کے ہنستے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو ہنسی آتی نہیں تھی، ہنسی آتی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہکا لگا کے نہیں ہنسے، اس لیے نہیں ہنسنا، لہذا کبھی ہنسی آتی تھی ان کو، ایسا نہیں ہنسی آتی نہیں تھی، آتی تھی۔ جب ان کو زیادہ ہنسی آتی تھی مسکرا لیتے تھے، اور کبھی زیادہ ہنسی آتی تھی تو منہ زور سے بند کر لیتے تھے تاکہ کہکا نہ نکلے، اور کہکا نکلے گا تو اس سے ظاہر ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس کا کہکا نکلتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا زندہ کہکا ہے، حالانکہ وہ دل کو مردہ کرنے والا کہکا ہوتا ہے۔ ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کی علامت ہے، وہ اصل میں دل کی مردگی کی علامت ہوتی ہے۔ رونا دل کی زندگی کی علامت ہے، اور اپنے اعمال پہ رونا، سبحان اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، مجھے فرما دیں، سادہ سا سوال ہے، نجات کیسے ہو، کیسے بچوں گا میں، من نجات، سادہ سا سوال۔ آپ فرمایا 3 کام کر لو تمہاری نجات ہو جائے۔ کف علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، ولیساق بیتک، گھر میں بیٹھے رہا کرو، محفلوں میں ڈیروں میں ادھر نہ بیٹھے کرو بلکہ گھر میں بیٹھے رہا کرو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پہ اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے رویا کرو، اکیلے بیٹھ کے، اس سے نجات ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزانہ اپنے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے وہ اعمال کرتے رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ نماز کا جو نظام ہے یہ بھی پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے، یہ بھی تطہیر کا ایک نظام ہے، جو روزے ہیں، یہ جمعہ ہے، یہ سارے کے سارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دل کی تطہیر کے یہ سارے اعمال ہیں، اور ان کی الگ الگ ہر ایک کی اپنی تاثیر ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے ہمارا دل بھی صاف رہے گا اور آلودگیوں سے بچا رہے گا، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔